وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ النحل دی آیت نمبر 58 اور 59 تلاوت کیتیاں نے، جنہ دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے اسلام تو پہلے عورت دی جو معاشرے دے اندر حیثیت ہوندی سی اس نو بیان کیتا گیا وے۔ اپنے سلسلے تو ہٹ کے اج دا عنوان اس دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے، اج انگریزی تاریخ عیسوی دے لحاظ نال 8 مارچ ہے اور 8 مارچ نو پوری دنیا تے عورت دے حقوق نو ذکر کیتا جاندہ ہے، عورت دے حقوق دا دن منایا جاندہ ہے۔ لیکن جڑیاں تنظیماں عورت دے حقوق دا ذکر کردیاں نے وہ بنیادی طور تے آزادی دے نام دا عورت نو زمانہ جاہلیت والا درس دے رہیاں نے۔ اس نو قرآن کریم نے اے کر کے بیان فرمایا وے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، سبحان اللہ، جدن انہاں وچوں کسے ایک نو بچی دی ولادت دی خوشخبری دتی جاندی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، جنوں خوشخبری دتی جاندی ہے تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے اس بندے دا چہرہ کوئلے دی طرح سیاہ ہو جاندہ ہے، وہ قدیم، اور وہ غصے چ بھریا رہندا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، سبحان اللہ، جیڑی انہوں خوشخبری دیتی گئی ہوندی ہے وہ اس خوشخبری نو اچھائی نہیں سمجھدا بلکہ برائی سمجھ رہا ہوندا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس برائی نو اپنے ذہن دے مطابق وہ لوکاں تو چھپان دی کوشش کردا ہے اور اپنے خیالات دے اندر وہم و گمان دے اندر اور دل دے اندر اے چیز لے کے آوندا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا تے میں انہوں زندہ رکھ کے ذلت دی زندگی اپنی گزار لاں یا اس نو میں مٹی دے اندر زندہ دفن کر دواں۔ رب فرماندا ہے الا ساء ما یحکمون، سن لو جو وہ فیصلہ کردے نے بہت برا فیصلہ ہے۔ اج احادیث طیبات دی روشنی وچ عورت دیاں جڑیاں 4 حیثیتاں نے اس حوالے نال ذکر کرنا ہے۔ عورت دیاں 4 حیثیتاں نے۔ پہلی حیثیت عورت ماں میں، سبحان اللہ، عورت بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام نے ان چواں نو کی مقام عطا کیتا وے۔ سبحان اللہ، سب نالوں پہلے عورت جس وقت ماں دی حیثیت وچ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیتا سی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، سبحان اللہ،
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇ ਫਰਮਾ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਹਜ, ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ, ਨਾ کوئی اور عبادت قبول ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کیتی گئی، آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک شخص حاضر ہویا، انہیں آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدتو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میں گواہی دینا اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، تسی اللہ دے رسول ہو۔ وصلیت الخمسہ، تو میں 5 نمازاں بھی پڑھنا، وادیت الزکاۃ مالی، میں اپنے مال دی زکات بھی ادا کرنا وا، وصمت شہر رمضان، میں رمضان دے مہینے دے روزے بھی رکھنا وا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت تو شخص واپس ہون لگیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ماتا علی ہذا، سبحان اللہ۔ جڑا بندہ اس وعدے تے مریا، انہیں گواہی دیتی اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، نبی کریم علیہ السلام اللہ دے رسول نے 5 نمازاں پڑھیاں، اپنے مال دی زکات ادا کیتی، رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جڑا اس گواہی تے مریا، انہاں گلاں تے قائم رہیا، ہوئے گا پھر کی جا یوم القیامتی سبحان اللہ۔ مع النبیین والصدیقین سبحان اللہ۔ والشہداء سبحان اللہ۔ ہاکذا ونصب اصبعیہ ما لم یعق والدیہ سبحان اللہ۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ قیامت والے دن آئے گا نبیاں دے نال رفاقت کردے ہویا، صدیقاں دے نال، شہیداں دے نال، اس طرح دے نال ہی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں مبارکہ کھڑیاں کیتیاں کہ جس طرح اے 2 انگلیاں دے درمیان کوئی اور چیز نہیں موجود، اس بندے دے اور میرے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او ہوئے گا کم اس وقت ما لم یعق والدیہ، جدن تک انہیں اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کیتی، اگر کیتی تو پھر اس دیاں نہ نمازاں قبول تے نہ دے معاملات ہونے نے۔ دسن دا مقصد اے وے کہ والدین دی تابع فرمان رہ کے زندگی گزارنا انسان دے ذمہ لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حیثیت عورت دی بیٹی دی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس بندے نے 2 بچیاں دی پرورش کیتی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گیاں، سبحان اللہ۔ وہ بندہ قیامت والے دن آئے گا، میں تے او بندہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انج ہوواں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ ایک عورت منگن واسطے آئی، اودے نال 2 بیٹیاں سی۔ حضرت سیدہ ام المومنین فرماندیاں نے میرے کو سوائے ایک کھجور تو اس وقت گھر دے اندر کوئی چیز ایسی موجود نہیں سی جڑی کھان پین والی میں اس نو دیندی، میں انہوں وہ کھجور ہی دے دیتی۔ اس عورت کی کیتا فقاسمتھا بین ابنتیہا، انہیں اپنی 2 بیٹیاں دے درمیان وہ کھجور 2 ٹکڑے تقسیم کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی نے دے دیتی، ایک ٹکڑا ایک بیٹی نے دے دیتی۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، خود تے پھر کھادی کوئی نہ۔ ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، وہ کھڑی ہو کے چلی گئی۔ اتنی دیر نو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہیں فَأَخْبَرْتُهُ، میں سارے واقعے دی حضور علیہ السلام نے خبر دیتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مانی بطولیہ من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، سبحان اللہ۔ جس بندے دی انہاں بیٹیاں دے ذریعے آزمائش کیتی گئی او آزمائش وچ پورا اتریا، قیامت والے دن اے بیٹیاں اس بندے واسطے جہنم تو آڑ ہون گیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
من ولدت له انثى فلم يعدها ولم يؤثر ولده یعنی ذکر علیہا ادخلہ اللہ بها الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مستدرک للحاکم دے اندر امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے دے ہاں بچی دی ولادت ہوئی فلم یعدھا انہیں اس بچی نو زندہ درگور نہ کیتا، سبحان اللہ، ولم یؤثر والدہ یعنی ذکر علیہا اس بندے دا بیٹا بھی سی انہیں بیٹے نو اس بیٹی تے ترجیح نہیں دیتی۔ سبحان اللہ، جو چیز کھان پین والی بیٹے واسطے آندی ہے اسے کوالٹی دی اسے طرح دی چیز بیٹی نو بھی دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادخلہ اللہ بها الجنہ، او بندہ اس بیٹی دے نال اس رویے دی وجہ تی جنت دے اندر اللہ داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ عورت دی تیسری حیثیت بہن دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابرو کون بندہ میرا زیادہ حسن سلوک دا حقدار ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب نال پہلے اماں کا تیری ماں، پھر فرمایا و ابا کا تیرا باپ، پھر فرمایا و اختا کا، تیسرے نمبر تے ماں باپ تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے نال بہن نو رکھیا وے، و اخا کا پھر بھائی نو رکھیا، و مولاک الذی یلی ذالک پھر اس نو رکھیا جیڑا حق ادا زیادہ قریب بندا وے، حقاً واجباً و رحمن موصولا، پھر اس کے بعد صلہ رحمی دے رشتہ داراں دی ترتیب نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کی تھی۔ لیکن اس حدیث پاک دے اندر محدثین فرماندے نے ماں باپ تو بعد نال ہی بہن نو و اختہ کا ذکر کر کے نبی کریم علیہ السلام نے یہ دس دیتا وے کہ بہن دے نال حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ ایک صحابی سن، انہاں دے والد فوت ہو گئے، ہمشیراں انہاں دیاں چھوٹیاں سن، انہاں ایک بیوہ عورت نہ شادی کر لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تساں کواری عورت نہ کیوں نہیں شادی کیتی؟ انہاں عرض کیتی جی کہ بیوہ نال کیتی ہے اے معاملات نو خاندان دے نو سمجھ سکتی ہے، تو میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بھیناں نے تے میں چاہنا کہ انہاں دی بھی دیکھ بھال صحیح ہو سکے، اس واسطے میں بیوہ نال کیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ انہاں دی اس عمل دی وجہ تی تیرے معاملات وچ برکت رکھ دے گا۔ اللہ کریم نے پھر انہاں نو برکتاں عطا کیتیاں۔ اور چوتھی حیثیت عورت دی زوجہ دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرأۃ مصباح البیت، عورت گھر دا چراغ ہوندی ہے۔ المرأۃ سیدۃ البیت، عورت گھر دی سردار اور مالکن ہوندی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ راعیۃ البیت، عورت گھر دی نگہبان ہوندی ہے۔ پھر ایک عورت اس سے پاک وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل مومن دی نشانی بیان فرماندے آیا ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطافہم باہلہ، کامل مومن او وے جدے اخلاق اچھے نے اور جڑا اپنے گھر والےاں نال سب نالوں زیادہ مہربان اور نرم ہے۔ پھر ایک عورت اسے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہا الا لئیم، کہ شریف اور سلجھیا بندہ ہی عورتاں نال حسن سلوک کردا ہے، انہاں نو عزت دیندا ہے، اور کمینہ بندہ عورتاں نو ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے۔ اور ایک عورت اسے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی عورتاں دے نال حسن سلوک کرو کیونکہ میں تواڈے نالوں سب نالوں بہتر اپنی ازواج دے نال پاک بیویاں دے نال حسن سلوک کرنا وا۔ یہ اسلام نے مشن دسیا ہے کہ عورت زندہ درگور نہیں کیتی جائے گی، بچی ماں اس نو ماں لا درجہ دیتا جائے گا، منڈیاں وچ نہیں ویچیا جائے گا، بہناں دی کفالت کیتی جائے گی۔ اسی طرح دیگر معاملات نے جتنے انہاں ساریاں نو اسلام نے بیان فرمایا ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی دسیا وے ان عورتاں نے رہنا کتھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن، یہ اپنے گھراں ٹھہریاں رہن گیاں تے عزت پا جان گیاں۔ جس وقت باہر دیاں ہواواں لگن دیاں تے پھر اکثر عزتاں خراب ہو جان دیاں۔
اللہ کریم سانو اسلام دے احکام نو سمجھن دی اور اس دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔